نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو بس آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. بس چاہیے کہ تم میرے حکم کو پورا کرو، مجھ پر ایمان لاؤ تاکہ تم راہنمائی پا سکو. گزشتہ درس کے اندر اس بات کا تذکرہ گزرا کہ اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کو جو فضیلت دی اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ اللہ کا قرآن رمضان میں اترا ہے، اور اس میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا تذکرہ گزرا. درمیان کے اندر اس آیت کو ذکر کیا. بظاہر روزوں سے اس کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا. اگلی آیت پھر رمضان کے متعلق ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ربط یہ ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں دعائیں کثرت سے قبول ہوتی ہیں. خاص کر اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. تو اسی مناسبت سے یہاں پر اللہ رب العزت نے دعا کا تذکرہ کیا اور اس کی قبولیت کا تذکرہ کیا. شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ ایک اعرابی دیہاتی حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کو اونچی آواز سے پکار کے بلائیں اگر وہ ہم سے دور ہے، یا آہستہ سے سرگوشی کرے اگر وہ ہمارے قریب ہے؟ تو اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. جبریل امین آیت لے کے آئے اور فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے میں بالکل قریب ہوں. اور اللہ کتنے قریب ہیں؟ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اور جب پکارنے والا پکارتا ہے، دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، حاجت کا سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، تو میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں. اللہ رب العزت ایسی ذات ہے جو مانگنے سے خوش ہوتے ہیں. جتنا اس سے مانگا جائے اتنا وہ راضی ہوتا ہے. اور اللہ وہ ذات ہے جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتی ہے. دنیا کا اصول اس کے عکس ہے. لوگوں سے اگر سوال کرنا شروع کر دیں تو لوگ جان چھڑانا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر لوگوں سے بے رغبتی اقتناع برتتا جائے مال و دولت اور دنیا کے اعتبار سے تو لوگ قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کی ذات سے جتنا مانگا جائے اللہ اتنا قرب دیتے ہیں، کیونکہ دینے والا ہے ہی. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر ہمارے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو وہ بچے باہر محلے سے جا کر کسی سے سوال کرے تو ہم برداشت نہیں کرتے. ہمارے کسی دوست سے یا ہمارے کسی عزیز سے وہ سوال کرے کہ ہمیں پیسے دے دے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ ہم سے ہی مانگے
اپنی توتلی زبان میں جب بچہ اپنے والد سے مانگتا ہے تو والد بڑا خوش ہوتا ہے، والدہ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو والدہ بڑی خوش ہوتی ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو وہ کیوں نہ خوش ہوگا؟ اور کتنے پیار سے اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے میں کہوں تو ان کو کہہ دیجئے میں ان کے قریب ہوں اور ان کی ہر پکار کا جواب دیتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اپنی اپنی بولیوں میں اللہ سے مانگنا شروع کر دے، اللہ ہر ایک کی بولی کو سمجھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنی ساری زندگی بتوں سے مانگتا رہا اور یوں کہتا رہا یا صنم یا صنم۔ ایک مرتبہ غلطی سے اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد، صنم کہتے ہوئے صمد کا لفظ زبان سے نکلا تو غیب سے آواز آئی لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ اس نے تو آپ کو پکارا نہیں، یہ تو بت کو پکار رہا تھا، غلطی سے اس کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا اور آپ نے اس کے اوپر اس کا جواب بھی دیا حالانکہ اسے عرصہ ہو گیا بتوں کو پکارتے ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر میں اس کی پکار کا جواب نہ دیتا پھر مجھ میں اور بت میں کیا فرق رہا؟ تو اللہ رب العزت سے جب مانگے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے یقین سے دعا مانگے۔ جب بھی اللہ سے مانگنے کا ادب یہ ہے کہ اس میں تردد نہ ہو، شک نہ ہو، اس کا یقین ہو کہ اللہ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ذہن میں آیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ مسلمان نہ تھی، آپ دعوت دیتے وہ انکار کر دیتی۔ ایک دن دعوت دی تو انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نامناسب الفاظ کہتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے برداشت نہ ہوئے، دوڑتے ہوئے حضور کی محفل میں چلے گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کی ہدایت کی دعا کرتے۔ اب حضور نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے۔ ابو ہریرہ کو دعا کی قبولیت کا اتنا یقین تھا، دوڑتے ہوئے اپنے گھر پہنچے کہ دیکھتا ہوں میرے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جلد قبول ہوتی ہے یا میں پہلے گھر پہنچتا۔ جب گھر کا دروازہ جا کے کھٹکھٹایا تو اندر سے والدہ کی آواز آئی بیٹا تھوڑی دیر کی انتظار کرو۔ میں دروازہ کھولتی ہوں تو دیکھا کہ پانی کے گرنے کی آواز آئی۔ والدہ غسل کر کے باہر آئی، کہنے لگی مجھے حضور کے دربار پہ لے جاؤ، میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو دعا کی قبولیت اس یقین سے اللہ سے جب انسان مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ دوسرا حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ لا یستجاب بقلب لاہن، اللہ اس دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتے جس دل کی توجہ نہ ہو، بے پرواہی سے دعا مانگے۔ انسان دعا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، عربی کے الفاظ میں رٹا لگایا ہوا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں میں مانگ کیا رہا ہوں۔ دھیان اس کا چل رہا ہے اپنے بازار میں، اپنے کاموں میں، اپنے دفتروں میں، ادھر دماغ گھوم رہا ہے اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ ایسی دعا اللہ قبول نہیں۔ اگر عربی میں دعا ہے تو عربی زبان اللہ کو محبوب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 وجہوں سے عربوں سے پیار کیا کرو۔ ایک اس لیے کہ میں خود عربی ہوں، دوسرا اس لیے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، تیسرا اس لیے کہ اہل جنت کی زبان عربی ہو۔ ان 3 وجہوں سے عربوں سے پیار کیا کرو، محبت کرو ان سے۔ تو عربی زبان چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، اہل جنت کی زبان ہے، یہ قبولیت کے بہت قریب ہے۔ اس لیے عربی میں اگر الفاظ آتے ہوں اور اس کا معنی آتا ہو تو عربی میں دعا جلد قبولیت کے قریب اور جلد قبول ہوتی ہے۔ لیکن اگر عربی الفاظ نہیں آتے
تو جس زبان میں آپ کو جی لگے اس زبان میں مانگے. کوئی ضروری نہیں کہ کوئی خاص حیت ہو، خاص کیفیت ہو. میں تو بلکہ یوں کہا کرتا ہوں کہ دعا اللہ سے باتوں کو، اللہ رب العزت سے اپنی راز کی، نیاز کی باتیں کرنے کو دعا کہا، اور اس کے لیے کوئی خاص کیفیت ضروری نہیں. اگرچہ ادب یہی ہے، باوضو ہو، 2 رکعت نفل پڑھے، قبلہ کی طرف رخ ہو، ہاتھ اٹھائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ اٹھاتے، اتنا آگے لے جاتے کہ آپ کی بغلیں نظر آتی، یوں آگے بڑھا کر ہاتھ دعا مانگتے، اور کبھی دعا مانگتے مانگتے آپ کے ہاتھ بہت اوپر اٹھ جاتے. یہ کیفیت تھی اللہ سے باتیں کرنے، محبت کی. لیکن یہ اس کی کیفیت کا ہونا ضروری نہیں، یہ ادب ہے. اگر یہ ادب کسی موقع پہ نہیں ہو سکتا تو کھڑے کھڑے اللہ سے دل دل میں باتیں کریں. یا اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، یہاں میں کھڑا ہوں، کام کرنے والا تو ہے، تیرے علاوہ تو. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے. اور دوسری جگہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، خلاصہ ہے. اس لیے کہ عبادت میں کیا ہے؟ عاجزی ہے، انکساری ہے. اللہ کے سامنے انسان یہ اقرار کر رہا ہے یا اللہ میں اپنی سب سے مقدس چیز پیشانی کو تیرے سامنے جھکا رہا ہوں، جو میرے جسم کی سب سے بلند چیز ہے، اس کے اظہار کے لیے کہ یا اللہ تیرے مقابلے میں بہت عاجز ہوں. تو یہ عاجزی، انکساری، اس کا نام عبادت ہے، اور دعا میں سب سے زیادہ عاجزی ہوتی ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دعا مانگو تو گڑ گڑا کر مانگو. جیسے بچہ رو کے اپنے ماں باپ سے مانگتا ہے اور بات منواتا ہے، ایسے رو رو کے مانگو. اور اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا کر مانگو. تو یوں اللہ سے ہم مانگیں، یا اللہ تو ہی دینے والا ہے، تو ہی داتا ہے، تیرے علاوہ کون ہے جس کے سامنے جا کر. اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دعا بندے کی اللہ قبول کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں قطع رحمی کی دعا نہ ہو، کسی سے تعلق توڑنے کی دعا نہ ہو، ظلم کی دعا نہ ہو. اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں. یا تو اس کی قبولیت یوں ہوتی ہے، جو چیز مانگ رہا ہے بعینی ہی وہی چیز اللہ عطا فرما دیتے ہیں. ایک قبولیت کی صورت یہ ہے. دوسری قبولیت کی صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی وجہ سے اس کے اوپر جو مسائل پریشانیاں آنی تھی ان کو دور فرما دیتے ہیں. اور تیسری قبولیت کی شکل اس کی یہ ہے کہ اللہ، چونکہ اللہ علام الغیوب ہے، غیب جانتے، انہیں معلوم ہے کہ اس کے لیے یہ دعا قبول ہو جائے تو دنیا میں اس کے لیے یہ بہتر نہیں، ہم اپنے ذہن کے اعتبار سے سمجھتے ہیں یہ بہتر ہے، تو اللہ آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب انسان آخرت میں اپنی ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، تو وہ اس وقت یہ کہے گا کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. تو اس لیے میرے بھائی دعا کو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگے. اللہ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں. تو رمضان کے اس مہینے میں دعاؤں کی قبولیت ہے. تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو کچھ اس وقت میں مانگ لیں، افطاری کے وقت میں کچھ تھوڑی دیر، 2 منٹ 1 منٹ اس کے لیے وقت اس کے لیے خاص کر دے کہ اللہ سے کچھ نہ کچھ باتیں کریں. اور رات کی تنہائی میں جو باتیں راز و نیاز کی ہوتی ہے وہ اللہ کو بڑی معلوم ہے. فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں تو تم بھی میرے احکام کو تسلیم کر لو، تم بھی ان کو مانو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ مجھ پر یقین رکھو. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم رہنمائی حاصل کر سکو. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے اور اپنے سے لینے کی توفیق اور ماننے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.